اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال یا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة واللہ علیم بما یعملون صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک کر چلے گئے، لیکن جیسا کہ ان کا گمان تھا ویسا ہی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے قافلے کا گزر ہوا اور قافلے والوں نے اپنے پانی لانے والے کو آگے بھیجا کہ پانی جو ہے کنویں سے بھر کر لے آئے۔ اس نے اپنا ڈول فادلا دلوا، اس نے اپنا ڈول جو ہے کنویں کے اندر ڈالا، اسے حضرت یوسف نے پکڑ لیا اور جب اس نے کھینچا تو وہ باہر نکل آئے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، تو اس شخص نے وہیں سے چیخ کر کہا بھائی بشارت ہو، ہمیں تو ایک نوجوان مل گیا ہے، غلام مل گیا ہے۔ واسروہ بضاعہ، اور انہوں نے چھپا لیا ان کو ایک پونجی سمجھ کر کہ اچھا ہے اس کو بیچیں گے، پیسے کھڑے کریں گے، لہذا اس کو چھپا لیا جائے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ کے علم میں تھا جو کچھ کہ وہ کر رہے تھے۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، اور انہوں نے بیچ دیا اس کو چند درہموں کے عوض، بڑی ہی محدود تعداد کے اندر، چند درہم، بہت ہی کم قیمت میں۔ وکانوا فیہ من الزاہدین، اور اس کے معاملے میں وہ بہت قانع تھے، یعنی اگر تو انہوں نے خود خریدا ہوتا، ان کی انویسٹمنٹ ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس پر نفع لگا کر پھر اس کی قیمت لینا چاہتے، یہاں تو انہیں وہ ایسے ہی مل گئے تھے، لہذا کم قیمت پر بھی قناعت کر لی۔ کچھ جلدی کا معاملہ بھی ہوگا کہ اندیشہ ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے جو وارث ہیں کہیں وہ ڈھونڈتے ہوئے پہنچ جائیں۔ وقال الذی اشتراه بمصر لامرأته، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا ان کو مصر میں اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، ان کو ذرا اچھے سلوک کے ساتھ رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، فائدہ مند ہو ہمارے لیے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھی قیمت پر کبھی ہم اسے بیچ دیں، اور نتخذہ ولدا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، ان کی اولاد نہیں تھی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے زمین میں ٹھکانہ بنا دیا یوسف کے لیے، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے سکھائیں معاملات کی تہ تک پہنچنا، تجزیہ کرنا، استنباط کرنا، استنتاج کرنا۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ اپنے کام پر، اپنے فیصلے پر غالب ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ شخص کیونکہ عزیز مصر تھا، بادشاہ نہیں، بادشاہ کے نیچے ایک بہت اہم منصب پر فائز تھا، اسے آپ چیف سیکرٹری کہہ سکتے ہیں آج کے حوالے سے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے ہاں لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی، بڑے لوگ، اونچے طبقے کے لوگ، بڑے سردار آ رہے ہیں، گفتگویں ہو رہی ہیں، تو حضرت یوسف چونکہ وہاں پر خادم کی حیثیت سے موجود ہوتے تھے تو ان کی گفتگو سے استفادہ کرتے تھے، معاملہ فہمی اور حالات کو سمجھنا اور جانچنا اور پرکھنا اور اس سے نتیجہ نکالنا، اس کی صلاحیت انہیں وہاں پر خود بخود حاصل ہو گئی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا تو ہم نے اسے حکم بھی عطا کیا اور علم بھی۔ حکم فیصلہ یعنی اصابت رائے، کسی معاملے میں صحیح رائے تک پہنچ جانا، اور علم بھی عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور کوشش کی اس عورت نے کہ جس کے گھر میں وہ تھے کہ ان کے نفس کو ورغلائیں، گناہ پر آمادہ کرے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس عورت نے دروازے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور پھر گناہ کی دعوت دیتے ہوئے حضرت یوسف سے کہا کہ جلدی کرو۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوای، یہاں دونوں معنی کیے گئے ہیں، ربی سے مراد اللہ بھی ہے کہ میرا رب ہے اللہ، اور اس نے مجھے بہترین حالات میں یہاں رکھا ہوا ہے، اور یہ بھی کہ عزیز مصر کے لیے کہا کہ وہ میرا آقا ہے جس نے مجھے خریدا ہے، میری حیثیت غلام کی ہے،
لیکن اس نے مجھے بہت ہی اچھے طریقے پر رکھا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، تو ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور اس نے تو، اس عورت نے تو ارادہ کیا ہی تھا ان کا، وہ بھی ارادہ کرتے، یعنی بربنائے طبع بشری ان کے اندر بھی گناہ کا جذبہ پیدا ہو سکتا تھا۔ لولا ان رأى برہان ربہ، اگر نہ دیکھ لی ہوتی انہوں نے اپنے رب کی ایک برہان۔ یہ اپنے رب کی ایک برہان کیا تھی؟ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اچانک انہیں دیوار پر حضرت یوسف کو حضرت یعقوب نظر آئے کہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر یوں اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کام سے باز رہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص نشانی تھی، واللہ عالم۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے بہت ہی چنے ہوئے بندوں میں سے جنہیں ہم نے اپنے لیے خالص کر لیا تھا تھے۔ واستبق الباب، پھر وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ حضرت یوسف نے دوڑنے کی کوشش کی، اور وہ عورت جس کا نام عام دوسری کتابوں میں آتا ہے، قرآن میں نہیں، زلیخا، اس نے ان کا پیچھا کیا، دوڑی وہ بھی پیچھے۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور پیچھے سے حضرت یوسف کی قمیص اس نے پکڑی جو پھٹ گئی، پھاڑ ڈالی اس نے اس کی قمیص اس کی پیٹھ پر سے۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، لیکن دروازے پر دونوں نے پایا اس کے آقا کو یا اس کے شوہر کو موجود، اتفاقاً اسی وقت وہ بھی پہنچ گیا۔ قالت، اب دیکھیے چلتر جو ہے اس عورت کے، قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، اس نے کہا اپنے شوہر سے اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، برائی کا ارادہ کرے، الا ان یسجن او عذاب الیم، سوائے اس کے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا کوئی اور دردناک عذاب ہو۔ یعنی الٹا الزام جو ہے حضرت یوسف پر لگا رہی ہے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، اب اپنی صفائی میں حضرت یوسف کو کہنا پڑا کہ بات یہ نہیں ہے، بلکہ خود اس نے مجھے چاہا تھا میرے نفس کو ورغلانے اور گناہ پر آمادہ کرنے کی۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور اس عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے یہ گواہی دی، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر تو اس کی قمیص پھٹی ہوئی ہوتی سامنے سے، فصدقت، تو پھر وہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف جو ہے وہ جھوٹے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیص ہے پھٹی ہوئی پیٹھ پر سے، فَكَذَبَتْ، تو پھر وہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، تو جب اس نے دیکھا کہ قمیص حضرت یوسف کی پھٹی ہوئی ہے پیٹھ پر سے، قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ، اس نے کہا اپنی بیوی سے یہ اصل میں تم عورتوں کے فریب ہیں، تم عورتوں کے چلتر ہیں۔ ان کیدکن عظیم، یقیناً تمہارا فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ یوسف عارض عن ھذا، اب اس نے دیکھ لیا کہ حضرت یوسف تو بے گناہ ہیں، تو کہا یوسف ذرا درگزر کرو اس معاملے سے، بھول جاؤ اس کو۔ عارض عن ھذا واستغفری لذنبک، اور بیوی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اپنے گناہ کے لیے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کو معاف کرانے کے لیے دعا کرو۔ انک کنت من الخاطئین، یقیناً تو خطا کاروں میں سے تھی۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اب وہ شہر کی عورتوں میں چرچا ہو گیا، کہا شہر کی عورتوں نے امرأۃ العزیز تراود فتاہ عن نفسہ، عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ اپنے غلام کو، اس کے نفس کو گناہ پر آمادہ کر رہی ہے۔ قد شغفہا حبا، وہ اس کے محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم تو یہ دیکھتی ہیں کہ وہ بہت گمراہی کے اندر ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے سنا ان کی باتوں کو، چالوں کو، یہ چالوں اس لیے کہا گیا ہے کہ آپس میں عورتوں کی رقابت تو ہوتی ہے، چشمک ہوتی ہے، تو انہیں تو موقع مل گیا کہ اس کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے طرح طرح سے اس کو نمک مرچ لگا کر اس کو قصے کہانیاں نہ معلوم کس کس رنگ میں ان کو نشر کیا ہو۔ تو جب اس نے سنی ان کی چالیں، ارسلت الیہن، ان کو بلا بھیجا ایک دعوت کے لیے، وآتت لہن متکئا، اور ان کے لیے ایک مجلس کا اہتمام کیا، وآتت کل واحدۃ منہن، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری بھی دے دی، اگر پھل وغیرہ رکھے ہوئے ہوں تو ساتھ ہی چھری بھی ہر ایک شخص کے لیے، ہر ایک اس عورت کے لیے جو مہمان تھی
تاکہ وہ خود جو ہے تراشے اور کھائے۔ وقالت اخرج علیہن، اور پھر حضرت یوسف کو حکم دیا کہ آؤ ان کے سامنے، نکلو ان کے اوپر، ان کے سامنے۔ فلما رأینہ، جب ان سب نے دیکھا حضرت یوسف کو، اکبرنہ، تو ششدر رہ گئیں، وقطعن ایدیہن، اور ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اب یہ بات جو ہے سمجھنے کی ہے، ان سب نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے؟ معلوم ہوتا ہے کسی ایک عورت کا ہاتھ کٹ گیا ہوگا اچانک، حضرت یوسف کو دیکھتے ہی اس کی طبیعت میں جو ایک ہوا تو ہاتھ کٹ گیا، تو حضرت یوسف متوجہ ہوئے ہوں گے کہ اس کی مدد کریں، کوئی کپڑا لا کے اس کو باندھے۔ تو اب سب نے کہا اسی طرح یہ ہم آپ پر بھی توجہ کریں، تو قطعنا، اپنے ارادے سے بالقصد انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے۔ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور انہوں نے کہا حاشا للہ، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک بہت باعزت فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اب اس نے کہا امرات عزیز نے، عزیز کی بیوی نے، کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور میں نے تو لازماً کوشش کی ہے اس کو ورغلانے کی اس کے جی سے۔ فاستعصم، لیکن وہ جمع رہا، کھڑا رہا، اس نے اپنے آپ کو تھامے رکھا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر وہ نہیں کرے گا وہ کام جس کا کہ میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو وہ لازماً قید میں ڈالا جائے گا، وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور بہت ہی بے عزت اور ذلیل ہو کر رہے گا۔ قال، جب ساری باتیں وہ بھی سن رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، انہوں نے کہا پروردگار، قید اور جیل خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس کام سے جس کی طرف کہ یہ سب مجھے بلا رہی ہیں۔ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پہ اب ایک کی بات نہیں رہی ہے، وہ ساری کی ساری عورتیں جو ہیں ان کے دل میں اسی طرح کی کیفیت پیدا ہو چکی ہیں، یدعوننی، یہ سب کی سب مجھے بلا رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اے اللہ اگر تو نے پھیر نہ دیا ان کی چال کو مجھ سے، اصبو الیہن، ہو سکتا ہے کہ میں اپنی طبع بشری کی بنا پر ان کی طرف راغب ہو جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور پھر میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اس کی دعا کو قبول کر لیا اس کے رب نے۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان کی ساری چالوں کو خود سے اس کی طرف سے پھیر دیا۔ وَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا العذاب من بعد ما رأوا الآیات لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، پھر جب انہوں نے یہ ساری نشانیاں دیکھ لی لوگوں نے، تو ان کو یہی محسوس ہوا کہ مصلحت اسی میں ہے کہ ان کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے، یعنی یہ پبلک سیفٹی کے لیے یہی ضروری ہے کہ اس شخص کو جو ہے جیل میں ڈال دیا جائے، ورنہ تو بہت بڑا طوفان جو ہے وہ مصر کی سوسائٹی میں اٹھ سکتا ہے۔ اب نیا باب شروع ہو رہا ہے اس داستان کا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور حضرت یوسف کے ساتھ دو اور جوان بھی جیل میں داخل ہوئے۔ قال احدهما، ان میں سے ایک نے کہا، انی ارانی آصر خمرا، میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ وقال الاخر، اور دوسرے نے یہ کہا، انی ارانی، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں خواب میں، احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تاکل الطیر منہ، جس میں سے کہ پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، ہمیں اس کی تعویل بتائیے ان خوابوں کی۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ قال لا یاتیکما طعام، انہوں نے فرمایا کہ نہیں آئے گا تمہارے پاس وہ کھانا ترزقان ہی جو تم دیے جاتے ہو، الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، لیکن یہ کہ میں اس سے پہلے کہ وہ کھانا آئے تمہیں اس کی تعویل بتا دوں گا۔ تھوڑا سا ٹائم بائی کیا انہوں نے، فوراً تعویل نہیں بتائی، تعویل میں بتا دوں گا تمہیں، جو بھی راشن ملتا ہوگا قید میں اس کا خاص وقت معین ہوگا، جب وہ کھانا آئے گا اس سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے حضرت یوسف ایک تبلیغ کر رہے ہیں ان کو۔ فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو کچھ میرے پاس ہے، اگر مجھے یہ تعویل الاحادیث آتی ہے یا تم دیکھ رہے ہو کہ مجھے تم سمجھتے ہو کہ میں نیک آدمی ہوں، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ میرے رب نے مجھے علم عطا کیا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، میں نے چھوڑ دیا ہے اس قوم کے طریقے کو اور اس قوم کے دین کو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت پر، اور آخرت کے بھی وہ کافر ہیں، انکار کرتے ہیں۔
وہ تب اب یہ مراد ہے وہی مصر کی قوم جس میں کہ اس وقت وہ رہ رہے ہیں، کہ میں اگر یہاں رہ رہا ہوں اور ظاہر بات ہے کئی سال میں بیتے ہوں گے، یہ کوئی ایک دن کی بات تو نہیں ہے، یہ تو پورا جو ایک واقعہ ہے، ان کے درمیان فصل جو ہے کئی سال کا ہے۔ تو اس قوم کا جو معاملہ تھا کہ وہ نہ اللہ کو مانتے تھے اور نہ ہی وہ آخرت کو مانتے تھے۔ وہ تبا تو میں نے اس کو چھوڑ کر میں نے پیروی کی ہے ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے تو اپنے آبا و اجداد ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب پر دادا اور والد ان کے طریقے کو اختیار کر لیا ہے۔ ما کان لنا نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ تو اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے، اللہ نے تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہم کسی اور چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو سجدوں کو سارے فرشتوں کو ہمارے سامنے سجدہ کرا دیا تھا، تو ہم کسی اور شے کو اللہ کے ساتھ شریک کیسے کر دیں؟ وعلی الناس، یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر اور تمام لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس کی قدر نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے زنداں کے ساتھیوں، میرے جیل کے دوستوں، ارباب متفرقون خیر، کیا یہ بہت سے خدا متفرق جو ہیں وہ بہتر ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یا وہ اللہ جو اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم جن چیزوں کو اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے ہو وہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار، حاکمیت تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس کا یہ حکم ہے کہ مت پرستش کرو اور بندگی کرو کسی کی سوائے اس کے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سب سیدھا راستہ، سیدھا دین۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن یہ کہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، اب یہ ان کی تعویل بتا رہے ہیں ان کے خواب کی۔ تم میں سے ایک کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ فیسقی ربہ خمرا، کہ وہ اپنے رب یعنی بادشاہ کا ساقی بنے گا، شراب پلایا کرے گا، کیونکہ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ یہ دونوں اصل میں بادشاہ کے محل کے ملازم تھے جو آئے تھے، کسی جرم میں کسی الزام کے اندر یہ جو ہے پکڑے گئے ہیں، لیکن یہ ایک پہلا جو تھا وہ بری ہو گیا اور پھر اس کو وہاں پر جو شاہی محفل ہے اس میں ساقی گری کی خدمت دے دی گئی۔ وہ عمل آخر، اور جو دوسرا ہے فیسلب، اسے سولی دے دی جائے گی۔ فتاکل الطیر من راسہ، اور سولی پر چڑھا ہوا آدمی جو ہوتا ہے پھر اس کے سر میں پرندے آ کر ٹھونگے مار مار کر اس کا بھیجا کھاتے ہیں، تو پھر کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، دو بات ہم نے چکا دی اور بات واضح کر دی وہ کہ جس کے بارے میں تو پوچھ رہے تھے۔ وقال للذی ظن انہ ناج، اور کہا حضرت یوسف نے اس شخص سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ نجات پا جائے گا، چھوٹ جائے گا اور جا کر بادشاہ کی ساقی گری کا فریضہ اس کو مل جائے گا، منہما، ان دونوں میں سے، اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا کبھی اپنے بادشاہ کے پاس، اپنے رب کے معنی آقا، اب یہ رب جو ہے اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ اپنے رب کے پاس، اپنے آقا، اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ ایک شخص ہے، نیک سیرت ہے، نیک خصلت ہے، وہ جیل میں پڑا کر رہا ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، تو جب تم نے یہ ساری باتیں میرے اندر دیکھی اور وہ میں نے تمہیں یہ تعبیر بھی بتائی، اگر یہ صحیح بھی نکلتی ہے تو پھر کبھی میرا ذکر کرنا۔ عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ، تو بھلا دیا شیطان نے اس کو بادشاہ کے پاس اس کا ذکر کرنے کو۔ فلبث فی السجن بضع سنین، تو رہے پھر حضرت یوسف جیل کے اندر کئی سال۔ وقال الملک، اب ایک نیا چیپٹر ہے۔ قال الملک، دربار لگا ہوا ہے اور بادشاہ کہہ رہا ہے، قال الملک انی ارا سبع بقرات سمان، میں نے خواب میں دیکھی ہے 7 گائیں ہیں بڑی موٹی تازی، یاکلہن سبع یافن، اور ان کو کھا رہی ہے 7 گائیں جو دبلی ہیں، بہت پتلی ہیں، وہ ان کو ہڑپ کر رہی ہیں۔ وسبع سنبلات خضر، اور میں نے دیکھا کہ 7 بالیاں یا 7 خوشے ہیں جو کہ بڑے ہرے بھرے ہیں، تازہ ہیں۔ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور دوسرے ہیں جو سوکھی ہوئی ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے میرے درباریو، اے میرے سردارو، افتونی فی رؤیایا،
میرے اس خواب کے بارے میں فتویٰ دو، اس کی تعبیر بیان کرو، ان کنتم بالرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خیالی والے خواب ہیں، یہ کوئی خاص خواب نہیں ہے کہ جس کی تعبیر ممکن ہو۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے پریشان خوابوں کی تعویل کرنے کے ہم اہل نہیں ہیں، ہمارے اندر اس کا علم نہیں ہے۔ فقال الذی نجا منہما، اب اچانک یاد آیا اس کو، وہ ساقی جو تھا، وہ کہا اس شخص نے جو ان دونوں میں سے نجات پا گیا تھا، جیل سے چھوٹ کر آ گیا تھا، وذکر بعد امۃ، اور اسے اچانک اتنے عرصے کے بعد یاد آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ۔ اس نے کہا انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں بتا دوں گا آپ لوگوں کو اس کی تعویل، تو مجھے ذرا بھیج دیجئے، انتظام کر دیجئے کہ میں جیل میں جاؤں، وہاں ایک قیدی ہے، اس قیدی کے پاس یہ فن موجود ہے، یہ علم موجود ہے، میں وہاں جاؤں گا، پوچھ کر آؤں گا۔ یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے صدیق، یہ صدیق کے لفظ کو نوٹ کیجئے، انبیاء کرام کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ صدیقین کا ہے، یعنی بہت صالح، نیک سرشت، اور ان کی فطرت سلیم، ان کی عقل سلیم، تو اس نے بھی کہا صدیق، اے صدیق، اے یوسف، افتنا فی سبع بقرات سمان، ذرا فتویٰ دیجیے ہمیں، بتائیے، تعویل بتائیے، 7 گائیں ہیں کہ جو بہت موٹی ہیں، لیکن یاکلہن سبع عجاف، انہیں ہڑپ کر جاتی ہیں 7 کہ جو دبلی ہیں، وسبع سنبلات، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہیں، خضر، واخر یابسات، اور دوسری ہے کہ جو خشک ہیں، لعلی ارجع، تاکہ میں جاؤں الی الناس، لوگوں کے پاس، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ معلوم ہو جائے ان کو بھی۔ قال، اب یہ تعویل بتائی حضرت یوسف نے، قال تزرعون 7 سنین دأبا، تم 7 سال تک تو خوب کاشتکاری کرو گے جم کر، یہ جو پنجابی میں آتا ہے نا دب کے کام کرنا، تو یہ دابا جو ہے اس کے بہت قریب ہے کہ 7 سال تک تو خوب جم کر تم کھیتی کرو گے۔ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، تو جو بھی تم فصل کاٹو اسے اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا، الا قلیلا مما تاکلون، سوائے وہ تھوڑا سا جو تم خرچ کر لو، کھانے کے لیے لے لو۔ اب یہ در حقیقت تدبیر بھی بتا رہے ہیں، صرف تعویل نہیں بتا رہے۔ تعویل یہ ہے کہ 7 سال جو ہیں بڑے اچھے آئیں گے، اچھی فصلیں ہوں گی، پھر 7 سال بڑا شدید قحط پڑے گا، وہ 7 گائیں جو کھا رہی ہیں موٹیوں کو، وہ موٹی 7 گائیں جو ہیں وہ 7 اچھے سال ہیں جن میں اچھی فصل ہوگی، اور 7 وہ جو ہے دبلی پتلی وہ 7 سال ہے جس میں قحط پڑے گا۔ تو اب اس میں یہ کرنا کہ جو اچھے سال ہوں گے جن میں فصل اچھی ہوگی، تو صرف تمہارے کھانے کے لیے ضروری ہو اتنا جو ہے چھڑنا ناج، اور اس میں سے تم استعمال کر دینا، باقی کو اسی کے اندر بالیوں میں سٹوں میں رہنے دینا، تاکہ وہ خراب نہ ہو، اس لیے کہ پھر انہیں کیڑا نہیں لگتا، یہ آج بھی ہمیں معلوم ہے۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سال بڑے سخت، یعنی بڑے قحط کے، یاکلن ما قدمتم لہن، وہ سب ہڑپ کر جائیں گے جو تم نے ان کے لیے بچا کر رکھا ہوگا، یعنی 7 سال میں بچت کرتے جاؤ اور مال کو سنبھال کے رکھتے جاؤ، صرف ناگزیر حد تک خرچ کرو، الا قلیلا مما تحسنون، سوائے تھوڑا سا جو تم روک رکھو گے بیج کے لیے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد آئے گا وہ سال، فیہ یغاث الناس، جس میں کہ لوگوں کو خوب می برسے گا، خوب بارشیں ہوگی، وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے، یعنی انگور کی فصل ہوگی اور اس سے پھر وہ شراب بھی کشید کریں گے۔ وقال الملک، اب یہ ساری بات سن کر بادشاہ نے کہا، وقال الملک اوتونی بہ، اسے تو میرے پاس لاؤ، یعنی وہ تو کوئی بہت پہنچا ہوا شخص معلوم ہوتا ہے، بہت ذہین اور فطین، اسے میرے پاس لاؤ۔ فلما جاء الرسول، اب جب آیا پیغامبر یا ایلچی حضرت یوسف کے پاس، قال ارجع الی ربک، حضرت یوسف نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا، فرمایا کہ جاؤ، لوٹ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس، اپنے آقا کے پاس، فاسألہ، اور اس سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا رب جو ہے وہ ان کی چال سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ یعنی حضرت یوسف نے یہ چاہا کہ مجھ پر جو تہمت لگی اور میری جو کردار کشی ہوئی ہے، پہلے اس سے برات ہونی چاہیے، تاکہ اس سے میں پاک اور صاف ہوں، تب میں نکلوں گا تو وہ فائدہ ہے، ورنہ یہ کہ اس حالت میں کہ وہ دھبا مجھ پر لگا رہے تو میں باہر جاؤں گا بھی تو کیا کروں گا۔ تو اپنی شخصیت کی برات کے لیے انہوں نے کہا کہ پہلے اس معاملے کی تحقیق کرو۔
قالا ما خطبکن، ظاہر بات ہے بادشاہ کی بات تھی، بادشاہ نے سب کو جمع کر دیا اور پوچھا کہ تم لوگ سنا، تم عورتوں سے کہا کہ آپ لوگ بتائیے کیا معاملہ تھا، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جبکہ تم لوگوں نے یوسف کو اس کے نفس کو ورگلانے کی کوشش کی تھی. قلنا حاشا للہ، انہوں نے کہا حاشا للہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس میں کوئی بدی نہیں پائی، کوئی برائی نہیں پائی، اس کی نیت میں کوئی خلل نہیں پائی. قالت امرأۃ العزیز، اب وہ جو بیوی تھی عزیز کی، وہی زلیخا، اس نے کہا الآن حصحص الحق، اب تو حق جو ہے کھل گیا، واضح ہو گیا. انا راودتہ عن نفسہ، اس نے اقبال جرم کیا، یہ میں تھی کہ جس نے اسے ورغلانے کی کوشش کی تھی اور گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی اس کے نفس کو. وإنہ لمن الصادقین، اور یقیناً وہ سچا ہے. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. اب یہ جو اگلی دو آیات ہیں اس کے ترجمے کے اندر دو رائے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ قول ہے حضرت یوسف کا، اور ایک یہ کہ یہ قول ہے زلیخا کے. یہ دونوں ممکن ہے قول ترجمے کے اعتبار سے. ذالک لیعلم، آپ ایک اعتبار سے کیجئے کہ حضرت یوسف کا اگر قول مانا جائے تو حضرت یوسف نے یہ کہا یہ میں نے اس لیے کیا لیعلم، تاکہ وہ جان لے، یعنی جو میرا آقا تھا عزیز مصر، جس کی بیوی تھی زلیخا، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے کبھی اس کے غیب میں رہتے ہوئے اس کی خیانت نہیں کی. وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو برابر نہیں کرتا. وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بدی پر اکسائے اور بدی کا حکم دے. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس کے اوپر رحم کر دے میرا پروردگار. ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب غفور الرحیم ہے. یہ میں نے ترجمہ کیا اگر یہ قول مانا جائے حضرت یوسف کا، اور اگر زلیخا کا مانا جائے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ میں نے اس لیے اقرار کر لیا ہے کہ میں نے ہی در حقیقت اسے ورگلانے کی کوشش کی تھی اور وہ پاک دامن ہے، تاکہ وہ جان لے. کون جان لے؟ یوسف جان لے کہ میں نے ان کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی ہے. اب وہ موجود نہیں ہے یہاں پر، میں اس کے اوپر الزام لگا سکتی تھی، لیکن میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی ہے. وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور اللہ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کامیاب نہیں کرتا. وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی. واقعتاً میرا نفس جو ہے اس نے مجھے برائی کا حکم دیا تھا، اور نفس کا تو کام ہی یہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ تو لازماً بہت زیادہ حکم دیتا ہے برائی کو. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جو رحم کرے جس پر کہ میرا رب. ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب غفور الرحیم ہے. در حقیقت یہ جو ہمارے ہاں یوسف زلیخا کے قصے جو ہیں لکھتے ہیں، پنجابی میں بھی ہیں، نظموں کی شکل میں بھی ہیں، ان میں مائی زلیخا کو جو بہت اونچا کردار دیا گیا ہے، تو وہ در حقیقت تصور یہ دیا گیا ہے کہ مائی زلیخا کے اوپر اتنا اثر ہوا حضرت یوسف کے اس کردار کا کہ وہ خود ولی اللہ بن گئی. وہ یقیناً وہ بہت اونچے درجے کی خاتون اللہ والی بن گئی. اس لیے یہ ترجمہ جو ہے زلیخا کے قول کے مطابق ہو تو واقعتاً یہ کسی ولیہ ہی کا ہو سکتا ہے یہ قول جو بھی اس نے کہا ہے، اور یہ کوئی بہت عارف خاتون ہو، جاننے والی ہو، بہت صاحب فہم ہو، اسی کا قول ہو سکتا ہے. واللہ عالم. وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے اتونی، لاؤ اسے میرے پاس، اتونی بھی استخلص ہونے نفسی، میں اسے خالص اپنے لیے کر لوں گا، خاص، یعنی میرا خاص مصاحب ہوگا، میرے ساتھ رہا کرے گا. فلما کلمہ، تو جب بادشاہ نے ان سے بات کی حضرت یوسف سے، قال انک الیوم لدینا مکین امین، کہ آج سے دن سے تم ہمارے ساتھ ہوگے، تمہارا بہت اونچا مقام ہوگا اور معتبر ہوگے، تم معتمد ہوگے ہمارے، گویا کہ چیف سیکریٹری کا عہدہ ہم دے رہے ہیں. قال اجعلنی علی خزائن، یہ امین کا لفظ آج کل بھی استعمال ہوتا ہے سیکریٹری کے لیے. الامین العام جنرل سیکریٹری، یہ عربی میں الامین العام کہلاتا ہے. امین سیکریٹری وہی ہوتا ہے جو راز رکھتا ہو، کوئی آرگنائزیشن ہے اس کے راز ہیں، وہ سیکریٹری کے پاس سیکریٹ سے بنا یہ لفظ. تو انک الیوم لدینا مکین امین، قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف نے خود بڑھ کر کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مختار مطلق بنا دو. اب اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایگریکلچر کا نظام جو ہے وہ چاہا کہ میرے حوالے کر دیا جائے، تاکہ یہ جو آفت آنے والی ہے نہ صرف مصر پر بلکہ بہت بڑے علاقے پر یہ آیا تھا قحط جو ہے، یہ سارا کنعان اور فلسطین وغیرہ یہ بھی اس کے لپیٹ میں آئے تھے، وہ آگے آ جائے گا آگے چل کر.
لیکن یہ کہ اس کے لیے انتظام جو کرنا ہے تو ایگریکلچر کی واقفیت یا پھر یہ کہ وزیر خوراک کی حیثیت کہ تاکہ اس کا پورا بندوبست جو بھی فصل ہو اس کو پھر اس کو سٹور کرنا ہے، اس کا سٹوریج خود ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ اس کو محفوظ رکھا جائے، تو اس لیے انہوں نے کہا اور یہ کام جو ہے مجھے اللہ نے اس کی صلاحیت دی ہے، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے اختیار دے دو زمین کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، میں یقیناً ہوں نگہبان بھی اور علیم بھی، جاننے والا بھی، میں ماہر ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا کر دیا زمین میں۔ اب گویا کہ عزیز مصر کی حیثیت ان کی ہو گئی، وہ شخص جس نے کہ خریدا تھا انہیں غلام کی حیثیت سے وہ عزیز مصر تھا، اب یہ عزیز مصر کی حیثیت رکھتے ہیں، اب وہی حیثیت جو ہے ان کو حاصل ہو گئی۔ كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے زمین میں جگہ جو ہے پختہ بنا دی۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، پورے ملک میں جہاں چاہے وہ اپنی جگہ بنا لے، پورے ملک کا جو ہے اقتدار اب ان کے پاس تھا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور احسان کرنے والے محسنین نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یقیناً جو آخرت کا اجر ہے وہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور جو تقویٰ کی روش اختیار کریں۔ اب اگلا چیپٹر آ رہا ہے، یوں سمجھیے کہ یہاں پہ قرآن مجید کے اندر چیپٹرز تو ہیں نہیں، لیکن ابھی کئی سال کے بعد کی بات آ رہی ہے۔ اب اس کو جب تک آپ یہ زمانے کی فصل نہیں سمجھیں گے، 7 سال جو ہے اچھی فصل کے وہ بھی بیت گئے، حضرت یوسف نے پورا اہتمام کیا، گودام بھر لیے اور اس میں جو ہے اناج جو ہے اس کو بڑا ذخیرہ کر لیا۔ پھر اب قحط شروع ہوا، اور قحط جو ہے صرف مصر میں نہیں تھا بلکہ آس پاس کے ممالک میں بھی تھا۔ اب یہ جو خاندان آباد تھا حضرت یعقوب کا، یہ کہاں تھا؟ فلسطین میں، کنعان میں، وہاں بھی قحط تھا۔ وہاں انہیں معلوم ہوا کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے کہ وہ جو ہے اس کے پاس جو ہے ذخیرہ اناج کا اتنا ہے کہ جو شخص بھی اس کے پاس جاتے ہیں وہاں پر حاصل کرنے کے لیے تو وہ اناج ان کو مل جاتا ہے۔ اب وہ وہاں سے فلسطین سے چل کر قافلے کی شکل میں آئے ہیں تاکہ یہاں سے کچھ انہیں اناج مل جائے۔ تو میرے خیال میں کم سے کم 10 برس کا فصل ہوگا اب اس واقعے کے اور اس واقعے کے درمیان۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ طے کر لیا گیا تھا کہ ایک فیملی کو ایک اونٹ کے اوپر جتنا بھی لادا جا سکتا ہے، ایک کیمل لوڈ، 1 کیمل لوڈ جو ہے وہ دیا جائے گا تاکہ وہ ان کے سال بھر کے لیے ایک خاندان کے لیے کفایت کر جائے۔ تو یہ سارے کے سارے بھائی آئے چل کر 10 کے 10 تاکہ 10 کیمل لوڈ ان کو مل جائیں۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے بنیامین، وہ باپ جو ہے اس کو ہمارے ساتھ آنے نہیں دیتا، لیکن یہ کہ اس کے حصہ بھی آپ دے دیجئے ہمیں، کہ ہمیں 11 کیمل لوڈ ہمیں چاہیے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور آئے یوسف کے بھائی اور داخل ہوئے ان کے سامنے، پیشی ہوئی۔ فَعَرَفَهُمْ، حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ اسے نہیں پہچان پائے۔ انہیں کیسے گمان ہو سکتا تھا کہ وہ بھائی جسے ہم نے ایک کنویں میں ڈالا تھا وہ اب یہاں پر اس وقت عزیز مصر کی حیثیت سے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب ان کو تیار کر دیا ان کا سامان، ان کے لیے وہ کیمل لوڈز جو ہیں وہ تیار ہو گئے، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگلی دفعہ جب آؤ تو وہ جو تمہارا بھائی ایک اور ہے تمہارے باپ سے ہے، تمہاری ماں سے نہیں ہے، وہ باپ سے سوتیلا بھائی ہے تمہارا، تو اس کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم جانتے نہیں، دیکھا نہیں تم نے، میں پورا پیمانہ بھر کر دیتا ہوں۔ وانا خیر المنزلین، اور میں مہمان نوازی بھی بہترین کرتا ہوں۔ تم لوگ اتنی دور سے چل کر آئے ہو، میں نے تمہیں یہاں ٹھہرایا بھی ہے، تمہارا یہاں پر دیکھ بھال بھی کی ہے، تو میرے ان تمام احسانوں کو یاد رکھو، لیکن یہ کہ اس بھائی کو بھی لے کر آنا۔ حضرت یوسف چاہتے تھے کہ اپنے چھوٹے بھائی سے بھی، اب اتنا عرصہ ہو گیا تھا، وہ حقیقی بھائی تو ان کا وہی ایک تھا، یہ سوتیلے تھے، لہذا اس کو چاہا کہ اس کو بھی لے کر آنا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اور اگر تم اسے لے کر نہیں آؤ گے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، تو پھر یہ کوئی میں تمہارے نزدیک یہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں پیمانے، یہ نہیں ہوگا، کوئی بھرتی تمہیں نہیں ملے گی اور میرے قریب مت آنا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ان کا کہ ہم کوشش تو کریں گے پھسلانے کی اپنے والد کو اس کے بارے میں، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، کریں گے کوشش انشاءاللہ، لائیں گے اس کو۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اور حضرت یوسف نے اپنے نوجوانوں سے یہ کہہ دیا جو وہاں کارندے تھے، جو گندم بھر بھر کر
وہ جو ان کے کجاوے بھر رہے تھے، ان سے کہہ دیا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، یہ جو پونجی لے کر آئے تھے، یعنی وہاں پر کچھ قیمت پے کرنے کے لیے کچھ لائے تھے، کیا لائے تھے سیرا سے؟ ممکن ہے کچھ اون لے کر آئے ہوں، بھیڑیں بکریاں جو سیراؤں میں پالی جاتی ہیں ان کا اون لے کر آئے ہوں، یا کوئی اور ایسی چیزیں جو انہوں نے پیش کی تھی کہ یہ قیمت کے طور پر ہم یہ پیش کر رہے ہیں تو ہمیں یہ گیہوں دے دیجیے۔ تو کہا کہ یہ جو سامان لے کر آئے تھے یہ بھی ان کے کجاووں کے اندر رکھ دو واپس، لعلہم یعرفونہا، تاکہ جب وہ اذا انقلبوا الی اہلہم، کہ جب وہ جائیں گے اپنے گھر والوں کے پاس تو شاید پہچانے اس کو کہ ہمارا مال تو ہمیں واپس کر دیا گیا، لعلہم یرجعون، تاکہ پھر شاید وہ خود اور زیادہ دلی آمادگی کے ساتھ واپس آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ پہنچے اپنے والد کے پاس، قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا ابا جان منع منا الکیل، ہم سے ایک بھرتی روک دی گئی ہے، آئندہ اگر ہم لے کر بنیامین کو نہ گئے تو 11 کجاوے ہمیں نہیں ملیں گے، 11 کیمل لوڈ نہیں ملیں گے بلکہ 10 ملیں گے۔ منع منا الکیل فارسل معنا اخانا، تو اب ہمارے ساتھ ہمارے اس بھائی بنیامین کو بھیج دیجئے، نقتل، ہم بھرتی بھی لے آئیں گے، اس کی راشن بھی لے آئیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم على اخیہ من قبل، حضرت یعقوب نے کہا کہ کیا میں تمہیں امین بنا دوں اس پر جیسے کہ میں نے تمہیں امین بنایا تھا اس کے بھائی پر پہلے؟ یوسف کے بارے میں، یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج دیا تھا تمہارے کہنے سے، تو پھر جو کچھ ہوا ہے مجھے تو نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے، لیکن میں تو یوسف سے جو ہے محروم ہو گیا ہوں، لیکن یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں اسی طرح دوسرے بیٹے کو بھی تمہارے حوالے کر دوں۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہے بہترین محافظ، وهو ارحم الراحمین، اور وہ یقیناً تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، اور جب انہوں نے کھولے اپنے وہ کجاوے بورے، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو پونجی تھی جو مال لے گئے تھے بطور قیمت ادا کرنے کے لیے وہ بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے۔ قالوا یا ابانا، اب انہوں نے اور زیادہ زور دے کر کہا ابا جان ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری اپنی پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، اب ہم جائیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے اور اپنے بھائی کی ہم حفاظت کریں گے، اور ایک جو ہے کیمل لوڈ مزید لے کر آئیں گے، ذالک کیل یسیر، یہ یقیناً بہت آسان حاصل ہو جانے والی شے ہے۔ قال لن ارسلہ معکم، حضرت یعقوب نے فرمایا میں ہرگز ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ، حتیٰ توتون موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم پکی قسم کھاؤ اللہ کی میرے سامنے، لتاتننی بہ، کہ اسے واپس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تم سب کو کہیں گھیر لیا جائے، تم سب کسی مصیبت میں گر جاؤ، کوئی آفت آ جائے وہ دوسری بات ہے، لیکن بصورت دیگر قسم کھاؤ میرے سامنے کہ تم اسے واپس لے کر آؤ گے لا محالہ۔ فلما آتاہ موثقہم، جب انہوں نے ان کو اپنی قسم دے دی، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو پھر کہا حضرت یعقوب نے اب جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے نگہبان ہے، نگران ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، انہوں نے کہا میرے بیٹو جب مصر میں جاؤ تو کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقۃ، متفرق دروازوں سے داخل ہونا، یعنی یہ ایسا ہے اندازہ جیسے کہ پچھلے زمانے میں ہوتا تھا نظر نہ لگ جائے، 11 بیٹے چل کر آ رہے ہیں کسی ایک شخص کے تو دیکھنے والوں کی نظر لگ سکتی ہے، کڑیل جوان ہیں، 11 ہیں آ رہے ہیں، تو تم ذرا مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ کے معاملے میں کسی شے سے تمہیں بچا نہیں سکتا، اگر اللہ کی طرف سے کوئی ضرر لکھا ہوا تو وہ تو آئے گا، لیکن پھر بھی ان الحکم الا للہ، حکم کا فیصلے کا اختیار جو ہے وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے، علیہ توکل، تو اسی پر میرا توکل ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر تمام توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اب جب وہ داخل ہوئے جہاں سے کہ ان کے والد نے انہیں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، یعنی بجائے ایک دروازے سے داخل ہونے کے متعدد دروازوں سے متفرق طور پر علیحدہ علیحدہ ہو کر داخل ہوئے۔ ما کان یغنی عنہ من اللہ من شیء، وہ نہیں بچا سکتا تھا انہیں اللہ سے کچھ بھی کسی معاملے میں، الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، سوائے اس کے کہ خیال آیا
یعقوب کے دل میں اس نے اس کو پورا کر لیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور یقیناً یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بڑے صاحب علم تھے، لیکن کس چیز میں؟ جو علم ہم نے انہیں دیا تھا۔ نبی کا علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نبی کا علم کو ذاتی علم ہوتا ہے، اللہ جتنا چاہتا دیتا ہے۔ انہ لذو علم لما علمناہ، وہ یقیناً صاحب علم تھا مگر اس علم کے لیے کہ اعتبار سے جو ہم نے اسے دیا تھا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ ولما دخلوا علی یوسف آوی الیہ اخاہ، اب جب بنیامین کو لے کر آ گئے، جب داخل ہوئے حضرت یوسف پر پیش ہوئے، آوی الیہ اخاہ، اپنے بھائی کو بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا۔ قال انی انا اخوک، اب اسے علیحدگی میں خفیہ طریقے سے بتا دیا میں تمہارا بھائی ہوں یوسف۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو اب زیادہ رنجیدہ اور غمگین نہ ہو اس پر کہ جو یہ تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کرتے رہے ہیں، جو بھی انہوں نے کیا ہے آج تک، اب وہ معاملہ ختم ہوا، دیٹ چیپٹر از کلوزڈ۔ فلما جہزهم بجہازهم، پھر جب وہ سارا ان کے لیے ساز و سامان فراہم کر دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، یہ ذرا ایک پیچیدہ بات ہے کہ اب حضرت یوسف اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے اپنے پاس مصر میں، لیکن جو قانون بادشاہ کا تھا، کیونکہ بادشاہ تو یہ خود نہیں تھے، بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا، ان کی حیثیت چیف سیکریٹری کی کہہ لیں یا وزیر خوراک کی کہہ لیں، جو بھی کہیں، وزیر اعظم کی کہہ لیں، جو بھی کچھ کہیں، لیکن یہ کہ بہرحال بادشاہ نہیں تھے، بادشاہ کا ایک نظام تھا، اس نظام اور قانون کے تحت یہ اپنے پاس اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر ان کے لیے طرف سے کی اور ان کو بتایا کہ ایسے کرو، کہ انہوں نے ان کے بھائی کے، اپنے بنیامین کے جو اس کا وہ بورا تھا، کجاوا تھا، اس میں بادشاہ کا ایک پیالہ تھا، ظاہر بات ہے سونے وغیرہ کا بنا ہوا ہوگا، بہت قیمتی ہوگا، جس میں وہ شراب پیتا ہوگا، وہ پیالہ جو ہے اس کے اندر رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک شخص نے جب یہ روانہ ہو گئے تو ادھر سے آواز بلند کی کہ اے قافلے والوں، تم لوگ چور ہو۔ وہ پلٹے کہ کیا معاملہ ہے کہ ہم تو چور نہیں ہیں، ہم یہاں فساد کرنے نہیں آئے ہیں، اور کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چور ہیں؟ کیا چیز آپ کی چوری ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک پیالہ چوری ہو گیا بادشاہ کا، وہ بادشاہ کا ساغر ہے جس میں وہ شراب پیتا ہے، اور جو بھی تم میں سے وہ لا کر پیش کر دے گا انہیں ایک اور کیمل لوڈ گندم جو ہے وہ دے دی جائے گی، اور اس کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہم چور نہیں، ہم نے چوری نہیں کی ہے۔ پھر کہا کہ اچھا اگر وہ تمہارے مال میں سے، کجابے میں سے نکل آئے تو کیا سوچتا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہہ دیا، ان کی زبان سے نکل گیا، یا یہ کہ ان کا قانون ہی یہ تھا اس معاشرے کے اندر، بدوی معاشرے میں، کہ جس کے سامان میں سے وہ چوری کا مال برآمد ہو بس اس کو آپ رکھ لیجئے گا، وہ غلام ہو جائے گا آپ کا، وہی اس کا بدلہ ہو جائے گا۔ اب انہوں نے اس کی تلاشی لی تو پہلے دوسروں کے کجابے کو دیکھا اور پھر اس میں سے وہ نکال لیا، اور اس کے نتیجے میں یہ کہ بھائی کو اس کے اپنے پاس روک لیا۔ اب میں ترجمہ جلدی سے کر دیتا ہوں، وہ ختم ہو رہا ہے۔ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، پیالہ رکھ دیا انہوں نے اپنے بھائی کے اسباب میں۔ ثم اذن مؤذن، پھر پکارا ایک پکارنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم سارقون، تم تو چور ہو۔ قالوا واقبلوا، انہوں نے کہا اور وہ ان کی طرف منہ کر کے پلٹے، علیہم ماذا تفقدون، کیا چیز تمہاری چوری ہو گئی، کیا چیز گم ہو گئی؟ قالوا نفقد سؤال ملک، ان کا کہ ہماری جو ہے بادشاہ کا پیمانہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے۔ ولمن جاء بہ حمل بعیر، اور جو کوئی بھی اس کو پیش کر دے گا اسے ایک بوجھ اونٹ کا اور مل جائے گا۔ وانا بہ زعیم، اور اس کا میں ضامن ہوں۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا خدا کی قسم، لقد علمتم، آپ لوگ خوب جانتے ہیں، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم اس لیے تو نہیں آئے کہ یہاں پر زمین میں فساد مچائیں، وما كنا سارقین، اور ہم ہرگز چور نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو کہا کہ اچھا اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر کیا سزا ہوگی اس کی؟ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔